بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حالات چل رہے تھے جب آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی اور کافروں نے آپ کو پوری طرح روکنے کی کوشش کی لیکن آپ کو نہیں روک سکے۔ ابو طالب کو کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے اپنے بھتیجے کو کہ اس کام سے رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کبھی بھی اس سے رکنے والا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات سامنے رکھے کہ آپ جو مکہ کے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ہٹا لیجئے۔ تو انہوں نے یہ مختلف سوالات سامنے رکھے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نشانیاں دی جاتی ہے، آیات دی جاتی ہیں، وہ اگر ایسی ہو کہ آدمی مجبور ہو جائے ایمان لانے پر تو وہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ ایمان اختیاری مطلوب ہے کہ آدمی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر خود سوچے اور اس میں سوچ بچار کرنے کے بعد خود کا فیصلہ بنائے کہ میں ایمان لاتا ہوں، ایسا ایمان مطلوب ہے۔ تو قریش سے جب بات نہیں بنی، یہ سارے سوالات سامنے رکھنے کے بعد بھی اللہ نے آیات اتار کر ان کو جواب دے دیا، تو پھر قریش نے سوچا کہ چلو یہود سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا جائے۔ تو قریش مکہ کا علماء یہود سے مشورہ، قریش کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ سوالات جاہلانہ اور معاندانہ تھے، تو مشورہ کر کے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر علماء یہود سے آپ کے بارے میں استفسار کریں۔ استفسار سوال کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف اور پیغمبروں کی علامتوں سے آگاہ اور باخبر ہیں۔ یہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود سے تمام واقعہ ذکر کیا۔ علماء یہود نے کہا تم 3 چیزوں کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا۔ اول، وہ لوگ کون ہیں جو غار میں جا چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے، یعنی ان سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کرو۔ دوم، وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان مارا، یعنی ذوالقرنین کا قصہ دریافت کرو۔ سوم، روح کیا شے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان 3 سوالوں میں سے اول اور دوم کا جواب دے دیں تو تیسرے سے سکوت فرمائیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہیں، ورنہ کاذب اور مفتری ہیں۔ مفتری خود سے باتیں بنانے والا۔ نضر اور عقبہ فرحاں و شاداں، خوش و خرم مکہ واپس آئے اور قریش سے کہا ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات پیش کیے۔ آپ نے اس امید پر کہ کل تک اس بارے میں کوئی وحی ربانی نازل ہو جائے گی، یہ فرما دیا کل جواب دوں گا۔ بمقتضائے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کا معنی لکھا ہے کہ اگر خدا نے چاہا۔ آپ نے انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ چند روز کے انتظار کے بعد سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئی جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بالتفصیل بتلایا گیا، اور تیسرے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی قل الروح من امر ربی، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت تو تم سمجھ نہیں سکتے، اتنا جاننا کافی ہے کہ روح ایک چیز ہے، اللہ کے حکم سے جب بدن میں آ پڑے تو وہ جی اٹھتا ہے، جب نکل جائے تو بدن مر جاتا ہے۔ اور بمقتضائے بشریت جو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، کسی شے کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا، مگر انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور ملا لو، اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آ جائے
تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ لو تاکہ اس بھول کی تلافی ہو جائے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ یاد آئے تو اس وقت کہہ لے تاکہ اس سہو اور نسیان کا تدارک ہو جائے۔ 1 سال کے بعد انشاءاللہ کہنے کا یہ مطلب ہے، اور یہ مطلب نہیں کہ 1 سال کے بعد طلاق و عتاق میں تعلیق معتبر ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ فقہ حنفی میں اگر کوئی شخص طلاق یا عتاق، طلاق بیوی کو طلاق جو دی جاتی ہے، عتاق غلام کو آزاد کرنا، لیکن وہ تو ابھی ہے نہیں، کسی نے اگر کہا فرض کر لو میری بیوی کو طلاق انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی، متصلاً اگر کہا فوراً، لیکن اگر کسی نے کہا میری بیوی کو طلاق اور 2 دن نہیں، اسی مجلس کے بعد کہہ رہا ہے انشاءاللہ طلاق ہو جائے گی، لیکن اب غالباً فقہ شافعی میں یہ ہے کہ متصلاً ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے فاصلے کے ساتھ بھی، تھوڑے تاخیر کے ساتھ بھی انشاءاللہ کہہ دیا تو اس کا وہ انشاءاللہ کہنا معتبر ہوگا، طلاق نہیں ہوگی۔ اور اس کی دلیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے 1 سال بعد بھی انشاءاللہ کہہ دیا تو وہ معتبر ہوگا۔ تو حضرت فرما رہے کہ 1 سال بعد کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز تم نے انشاءاللہ کے ساتھ معلق کیے تو وہ لٹکی رہے گی اور وہ واقعہ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تم سے غلطی ہوئی تھی، انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور ابھی یاد آ گیا تو چلو ابھی انشاءاللہ کہہ دو تاکہ اس سہو اور نسیان کی تلافی ہو جائے۔ چونکہ حق تعالیٰ کی مشیت کو چھوڑ کر اپنی مشیت پر اعتماد کر کے یہ کہا کہ میں کل کو یہ کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہے، چونکہ حق تعالیٰ کی مشیت کو چھوڑ کر اپنی مشیت پر اعتماد کر کے یہ کہا کہ میں کل یہ کروں گا، خدا کے نزدیک ناپسند ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فی الحال انشاءاللہ کہنا بھول گیا تو اس کی تلافی یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت انشاءاللہ کہے تاکہ مافات کی تلافی ہو جائے، مافات جو بات اس سے فوت ہو گئی، رہ گئی، اس کی تلافی ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ طلاق و عتاق، حلف و یمین، حلف بھی قسم کو کہتے ہیں، یمین بھی قسم کو، حلف و یمین میں بھی 1 سال بعد انشاءاللہ کہنا معتبر ہے۔ امام ابن جریر اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے، خوب سمجھ لو۔ ایک سوال تھا روح کے متعلق، تو اب حضرت تھوڑے سے روح کے متعلق بحث کر رہے ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ روح اور نفس 2 چیزیں ہیں۔ روح کی حقیقت میں علماء کے بہت اقوال ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت سوائے خدائے علیم و خبیر کے کسی کو معلوم نہیں۔ حافظ ابن ارسلان رحمۃ اللہ علیہ متن الزبدین میں فرماتے ہیں والروح ما اخبر منها المجتبى فنمسك المقال عنها ادبا، کہ روح وہی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بس ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اسی کو لیتے ہیں۔ اور وہ کیا بتا دیا کہ قل الروح من امر ربی، اللہ نے بھی بتایا کہ روح اللہ کا ایک امر ہے۔ لیکن پھر بھی تھوڑی سی بحث یہ کر رہے ہیں کہ علماء کے اور فلاسفہ کے اور اطباء کے اس میں کیا اقوال ہیں۔ اس وقت یہ مقصود نہیں کہ اس بارے میں فلاسفہ اور اطباء کے مختلف اقوال نقل کر کے ناظرین کو حیرانی اور پریشانی میں ڈال دیا جائے، اچھا ان کے اقوال کو چھوڑ دیا۔ مقصود یہ ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ یہ بتلا دیا جائے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول نے روح اور نفس کے بارے میں کیا ہدایت کی ہے اور کس حد تک ہم کو اس کے احوال و اوصاف سے آگاہ کیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک روح ایک نورانی جسم لطیف کا نام ہے جو بدن میں اس طرح جاری اور ساری ہے جیسے پانی گلاب میں اور تیل زیتون میں اور آگ کوئلے میں۔ جب تک یہ جسم لطیف اس جسم کثیف میں جاری اور ساری ہے، جسم لطیف روح، جسم کثیف یہ ہمارا جو جسم ہے، جب تک یہ جسم لطیف یعنی روح اس جسم کثیف میں جاری و ساری ہے،
اس وقت تک یہ جسم کثیف زندہ ہے، اور جب یہ جسم لطیف جسم کثیف سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ جسم لطیف کا جسم کثیف سے اتصال اور تعلق رکھنے ہی کا نام حیات اور زندگی ہے، اور مفارقت جدائی کو کہتے ہیں، مفارقت اور انقطاع تعلق کا نام موت ہے۔ یعنی اس جسم کثیف سے وہ جو روح جو جسم لطیف ہے وہ جدا ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ روح کا جسم لطیف ہونا آیات قرآنیہ اور بے شمار احادیث نبویہ علی صاحبہا الف الف صلوات الف تحیت سے ثابت ہے۔ مثلا روح کا پکڑنا اور چھوڑنا، اور فرشتوں کا اس کے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھانا، اور روح کا مرنے کے وقت حلقوم یہ گلے تک پہنچنا، روح کے یہ اوصاف قرآن کریم میں مذکور ہیں، جس سے اس کا جسم ہونا، یعنی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ روح بھی ایک جسم ہے، جس سے اس کا جسم ہونا صاف ظاہر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب مؤمنین کی روح قبض ہوتی ہے تو مؤمن کی نگاہ اس کو دیکھتی ہے، تو دیکھا تو اس چیز کو جاتا ہے جو نظر آئے، اور نظر وہ چیز آتی ہے جس کا جسم ہو۔ مومن کی روح پرندے کی طرح جنت کے درختوں میں اڑتی پھرتی ہے، اور وہاں کے میوے اور پھل کھاتی ہے، عرش کے قندیلوں میں جا کر آرام لیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جسم کے متعلق ہیں۔ مومن کی روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں، تو کوئی چیزیں تو لپیٹی جا رہی ہے، اس لیے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے دروازے تک اس کی مشایعت کرتے ہیں۔ مشایعت ہمارے ہاں جب کوئی آتا ہے تو جاتے وقت دروازے تک جو جایا جاتا ہے اس کو مشایعت کہتے ہیں۔ خیر آباد کہنا، یا میرے خیال میں اردو میں بھی کوئی خاص لفظ ہے اس کے لیے، خدا حافظ کہنے کے لیے جی۔ تو یہاں تک کہ اللہ تک یہ روح پہنچ جاتی ہے، اور کافر کی روح کو اسفل السافلین اور سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مومن کی روح کے لیے فرشتے جنت کا حریری کفن لے کر آتے ہیں، اور کافر کی روح کے لیے موٹے ٹاٹ کا کفن لاتے ہیں۔ مومن کی روح معطر اور خوشبودار ہوتی ہے۔ فرشتوں کی جس جماعت پر اس کا گزر ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا پاکیزہ روح ہیں، اور کافر کی روح متعفن اور بدبودار ہوتی ہے۔ متعفن بھی بدبودار کو کہتے ہیں۔ حافظ ابن قیم قدس اللہ روحہ نے کتاب الروح میں روح کا جسم لطیف ہونا 116 دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ دلیل میں صرف کتاب و سنت اور اقوال سلف کو پیش کیا ہے۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ کتاب اور سنت اور صحابہ کرام کا اجماع اسی پر دلالت کرتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف کا نام ہے، اور سلیم اور فطرت صحیحہ اسی کی شاہد ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام الحرمین نے بھی ارشاد میں، کوئی کتاب ہے اس کا نام ہے ارشاد میں، روح کی یہی تعریف فرمائی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے، اور اسی کو علامہ تفتازانی نے شرح عقائد کی مبحث معاد میں نقل کیا ہے۔ علامہ بقاعی سر الروح میں امام الحرمین کے قول کو نقل کر کے فرماتے ہیں علی هذا القول دل الکتاب والسنت واجماع الصحابہ، کہ اسی قول پر کہ قرآن، حدیث اور صحابہ کا اجماع دلالت کرتا ہے۔ وَأَدِلَّةُ الْعَقْلِ وَالْفِطْرَةِ، اور عقل اور فطرت کے دلائل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ کتاب اور سنت، اجماع صحابہ اور دلائل عقل و فطرت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو اس جسم کثیف میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ اور شیخ عز الدین بن عبد السلام فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ الْأَرْوَاحُ كُلُّهَا نُورَانِيَّةً لَطِيفَةً شَفَافَةً وَيَجُوزُ أَن يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِأَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ دُونَ أَرْوَاحِ الْكُفَّارِ وَالشَّيَاطِينِ۔ ممکن ہے کہ تمام ارواح، یہ اس کا ترجمہ ہے، ممکن ہے کہ تمام ارواح نورانی اور لطیف اور صاف و شفاف ہوں، اور ممکن ہے کہ نورانی ہونا ارواح مؤمنین اور ملائکہ کے ساتھ مختص ہو،
کفار و شیاطین کی ارواح نورانی نہ ہو، جیسا کہ حدیثی سور میں ہے. حدیثی سور یعنی جس میں یہ ذکر ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. ان اسرافیل علیہ السلام يدعو الارواح فتأتيه جميعا ارواح المسلمین حتى نورا والاخرى مظلمہ. اسرافیل علیہ السلام ارواح کو بلائیں گے، مسلمانوں کی ارواح روشن اور منور حاضر ہوں گی اور کافروں کی مظلم اور تاریک. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نورانی ہونا ارواح مؤمنین کے ساتھ مخصوص ہے. ارواح کفار ظلمانی ہوں گی، یعنی تاریکی والی ہوں گی. لیکن ممکن ہے کہ اصل فطرت کے لحاظ سے مومن اور کافر سبھی کی روح نورانی ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ. مومن کی روح ایمان کی وجہ سے منور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان حقیقت میں ایک نور ہی ہے، اور کافر کی روح کفر کی وجہ سے تاریک ہو جاتی ہے. جیسا کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا. اسی طرح ممکن ہے کہ اصل فطرت کے اعتبار سے کافر کی روح بھی نورانی اور بعد میں کفر و شرک کی وجہ سے مظلم اور تاریک ہو جائے، کہ کفر حقیقت میں ظلمت اور تاریکی ہے اور ایمان نور ہے. تھوڑی سی بات دوسری طرف چلی گئی ہے کہ ارواح اپنی ذاتی طور پر نورانی ہوتی ہے یا نہیں. تو کہا کہ ممکن ہے کہ تمام ارواح ذاتی طور پر تو نورانی ہو، لیکن پھر جو روح مومن کی ہو جائے تو وہ نورانی برقرار رہتی ہے، لیکن جو روح کافر کی ہو جائے تو وہ تاریکی والی ہو جاتی ہے، نورانی نہیں رہتی. تو اس کی تائید میں اور اس کی دلیل میں قرآن کی ایک آیت ذکر کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، اور شیطان ان کو نکالتا ہے نور سے اندھیرے کی طرف. تو مطلب ہے پہلے نور پر تھے، اب اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں. یہ آیت اس امر کی صریح دلیل ہے کہ ایمان نور ہے اور کفر ظلمت ہے، اور قیامت کے دن مومن کے چہروں کا منور اور روشن ہونا اور کافروں کے چہرے کا سیاہ اور ظلمانی ہونا قرآن کریم میں مصرح ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. سورہ آل عمران کی 106 نمبر آیت ہے. یہ سب کچھ ایمان کے اس کا ترجمہ ہے انہوں نے نہیں کیا کہ قیامت کے دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. تو جو روشن چہرے والے ہیں یہ ایمان والے ہوں گے، اور جو سیاہ چہرے والے ہوں گے یہ کافر ہوں گے. یہ سب کچھ ایمان کے نور اور کفر کی ظلمت کے ظاہر ہونے کے لیے ہوگا، اور اسی وجہ سے ملائکۃ اللہ مومن کی روح کو سفید کفن میں اور کافر کی روح کو سیاہ ٹاٹ کے کفن میں قبض کر کے لے جاتے ہیں. بہرحال آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت کا رنگ سفید اور معاصی کا رنگ سیاہ ہے. یہ بات مزید لمبی ہو رہی ہے، چلو انشاءاللہ اس کو پھر آگے کل بیان کر لیں گے. کہ 2 چیزیں بتائی تھی، روح اور نفس. تو ابھی تک تو بیان تھا روح کا، نفس کیا چیز ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ یہ کل ہمارے سامنے آ جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.